جہنم سے بھی بڑی سزا، جہنم کی آگ سے بھی بڑی سزا، جہنم کے انگاروں سے بھی بڑی سزا، جہنم کے بچھوؤں سے بھی بڑی سزا، جہنم کے سانپوں سے بھی بڑی سزا یہ ہوگی کہ ان کو اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی، الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، سید الرسل محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ قیامت والے دن جب سارے جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت میں پہنچنے کے بعد سب سے بڑا انعام، جنت سے بھی بڑا انعام، جنت کے باغات سے بھی بڑا انعام، جنت کے محلات سے بھی بڑا انعام، حتیٰ کہ جنت کے حور و غلمان سے بھی بڑا انعام، جنت کی نہروں سے بھی بڑا انعام، جنت کی تمام کے تمام نعمتوں سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے اپنا دیدار فرمائیں گے، تمام کے تمام جنتیوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے اپنے دیدار کی سعادت نصیب فرمائیں گے۔ جب اللہ تعالی جنتیوں اور اپنے درمیان کے پردوں کو ہٹائیں گے، سارے کے سارے جنتی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت میں لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی لذت اتنا زیادہ ہوگی، اتنا زیادہ ہوگی، کئی سال گزر جائیں گے، جنتیوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے درمیان اور جنتیوں کے درمیان کے پردوں کو واپس ڈالیں گے، سارے کے سارے جنتی ایک ہی دم ایک ہی آواز میں پکار اٹھیں گے، اے ہمارے پروردگار، اتنی تھوڑی سی دیر ہمیں عطا کی ہے دیدار کرنے کے لیے،
اپنے دیدار کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت ہمیں عطا کیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم میرے دیدار میں، میرے دیدار کی لذت میں اتنے منہمک ہو گئے، اتنا غرق ہو گئے، 70 سال گزر گئے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ جب یہ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے واپس اپنی اپنی جنت میں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی برکت سے جنت والوں کا حسن اتنا بڑھ جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ جنت کی حوریں بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گی، جنت کی حوریں بھی جنت والوں کو نہیں پہچان سکیں گی۔ جنت کی حوریں حیران ہو کر پوچھیں گی، او اللہ کے بندو، اتنا زیادہ حسن کہاں سے لے کر آئے؟ تو جنتی کہیں گے ہم اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن بڑھا دیا۔ اسی لیے فرمایا یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کتابوں میں سے صرف قرآن مجید فرقان حمید کا تکلم فرمایا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے، اسی لیے فرماتے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی صفت ہے۔ جو مسلمان بھی قرآن مجید فرقان حمید کی روزانہ دیکھ کر تلاوت کرتا ہے، تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ اس کا حسن بھی بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ جب مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے وہ یہ یقین کر لے میں قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ جس طرح جنت والوں کے لیے سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہوگا، اسی طرح جہنم والوں کے لیے جہنم سے بھی بڑی سزا، جہنم کی آگ سے بھی بڑی سزا، جہنم کے انگاروں سے بھی بڑی سزا، جہنم کے بچھوؤں سے بھی بڑی سزا، جہنم کے سانپوں سے بھی بڑی سزا یہ ہوگی کہ ان کو اللہ کے دیدار سے روک دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ پہلے نہیں فرمایا، جب جہنمیوں کی سزا کا ذکر فرمایا سب سے پہلا ذکر یہ فرمایا کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کہ کل قیامت والے دن ان کافروں کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے روک دیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے روکنے کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انہم لصال الجحیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا، دنیا والوں کو بتا دیا جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی سزا جہنم کی آگ نہیں ہوگی، سب سے بڑی سزا جہنم کے انگارے نہیں ہوں گے، سب سے بڑی سزا جہنم کے بچھو نہیں ہوں گے، جہنم کے سانپ نہیں ہوں گے۔ جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے سب سے بڑی سزا اللہ کے دیدار سے روکنا ہوگا۔